मुक़द्दस कलाम में से मेरे साथ पुराने आहदनामा में से देखिए यिर्मयाह उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और 12वीं दोनों आयत हम पढ़ेंगे, सुन लीजिएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है प्रेज़ द लॉर्ड, और जिनके पास नहीं है साल के पहले दिन कोशिश कीजिए कि आज खुदा के साथ आहद बांध कर जाए कि हम बाइबल मुकद्दस जरूर लेकर आया करें। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। आगे आगे हो जाओ बेटा, आगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे, शाबाश। बल्कि आप मेरी बात सुनो। प्रेज़ तारीफ। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हजूरी में है, इसलिए हालेलुया। ये मुस्लिम का नहायत फज़ल है कि हम इस नए साल में उसके कदमों में मौजूद हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलाम मुक़द्दस में जो बात हम सीखने जा रहे हैं उसको जो नाम मैंने दिया है वो है उम्मीद। और फिनिशिंग वेल, नेक अंजाम, ये दो बातें हम बाइबल मुकद्दस में से आज सीखने जा रहे हैं। अजीजों, हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स। कभी पंजाबी च कहते हैं ना, कभी असी बादशाह ने कभी तोला, है ना। आज कहते हैं हम पॉजिटिव हैं, कल कहते नहीं 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 नहीं, हमारी जिंदगी में तो कड़वाहट ही पड़ी है, नेगेटिव है हम। लेकिन खुदा आज आपको अपने ख्यालात से आगाह करना है। आपके ख्यालात जैसे भी हैं, मेरे ख्यालात जैसे भी हैं, वो आज अपने ख्यालात आपको दे रहा है। हा? सबसे पहली बात जो कलाम मुक़द्दस में खुदा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है। ये सुन लीजिए कि हमारे खुदा के साथ जो कनेक्टिविटी है उसकी बेस खुदा के अपने ख्यालात से है, और खुदा उन ख्यालात से बाखूबी वाकिफ है। वो हमारे बारे में सोचता क्या है,
سے اپنے دل میں کیا خیال رکھتا ہے؟ سن لیجئے گا، خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں۔ ہیلیلویا، خوش ہو جائیے۔ ہم جیسا مرضی سوچیں، خدا اپنے خیالات سے واقف ہے، اور خوشی کی بات ہے خدا ہمارے خیالات سے بھی واقف ہے۔ جانتے ہیں ہم کیا کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ کہاں تک ہے، لیکن وہ بیان کر رہا ہے یرمیا 29:11 کے اندر کہ میں اپنے خیالات تمہارے بارے میں جانتا ہوں، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا کے خیالات سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں۔ خدا ہمارے بارے میں ہمیشہ سلامتی سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، وہ ہمارے بارے میں ہمیشہ صلح کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی کی بات کرتا ہے، سلامتی کی بات کرتا ہے، شالوم کی بات کرتا ہے، برائی کی نہیں۔ اور شکر منائے ہم سب کہ خدا ہمارے لیے برا نہیں سوچتا۔ زبور 136 اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ اور بھلا خدا ہمیشہ بھلائی کرتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ، کیونکہ خدا کا خیال میرے اور آپ کے بارے میں ہمیشہ بھلائی کا ہی رہتا ہے۔ وہ برائی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، اسے برائی کرنا آتی نہیں ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیشہ اس پیار میں بند کر وہ ہمیں ہمیشہ ہمارا اچھا چاہتا ہے، کبھی برا نہیں چاہتا۔ جب برا کرتے ہیں ہم اپنا خود کرتے ہیں۔ غور سے سن لیجیے گا، جب بھی برا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں خدا نے کیا، ہم کہتے ہیں کسی رشتہ دار نے کیا، ہم کہتے ہیں ہمارے پارٹنر نے کیا، ہم کہتے ہیں فلاں 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 نے برا کیا۔ یاد رکھیے جب برا ہوتا ہے آپ خود اپنے لیے کرتے ہیں، آپ کی اپنی باتیں، آپ کے اپنے کام، آپ کے اپنے مسائل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ سنیے گا خدا نے اپنے خیالات بیان کیے کہ میں جانتا ہوں تمہارے لیے میرے خیال بھلائی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں۔ اور پھر آج کا مضمون جو ہے وہ بھی ذرا جلدی سے دیکھ لیں، برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ نیک انجام یعنی کہ فنیشنگ ویل، اچھے انجام کی طرف لے کر جاؤں۔ اور جب تک تم مجھ سے دور رہو گے، جب تک تم برائی میں پڑے رہو گے، جب تک تم دنیا داری میں پڑے رہو گے، تم اس اچھی امید کو لے نہیں سکتے۔ یاد رکھیے آپ جیسا سوچیں گے آپ کے لیے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہماری سوچ ہماری امید کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہم اچھا سوچتے نہیں ہیں، اچھا ہوتا نہیں ہے، ہم برا سوچتے ہیں ہمارے لیے برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی اس بات پر غور کیے کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ذرا میرے ساتھ جلدی سے آئیے گا، پیدائش 6 باب اس کی 5ویں آیت دیکھتے ہیں۔ پیدائش 6 باب اور اس کی 5ویں آیت، یہ دیکھیں آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے شور آ رہا، آپ کے بالکل پیچھے سے شور آ رہا۔ پیدائش 6 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور، غور سے سنیے گا، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ انسان کے خیال، میں نے پہلے کہا
جو کچھ ہوتا ہے ہمارے خیالات اور ہماری سوچ کی بدولت ہوتا ہے. خدا نے دیکھا کہ انسان کے خیالات ہمیشہ برے رہتے ہیں. ہم برا ہی سوچتے ہیں. ہم بہت سارا ہونے کے باوجود اپنے لیے کہتے ہیں بالکل کی ہے. ایسے ہی ہے. کئی دفعہ ہم دوسروں کو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہے، تانوں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ تہاڈے کو واقعی کچھ نہیں ہے گا. ہاں، جو جن کے منہ پہ ناشکری رہتی ہے نا، کچھ نہیں ہے گا بھائی جی، آئی کچھ بھائی جی مر گئے، وہ ان کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی لڑ گیا سارا کچھ، لیکن سب کچھ ہوتا ہے. انسان کے تصورات ہمیشہ برے ہی رہے ہیں. اور خوشی منائیے، شادمانی کیجئے کہ میرے اور آپ کے خیالات برے ہیں، لیکن آسمان کے خدا کے خیالات ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، بھلائی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں. خدا ہمارے لیے سوچتا ہے. ہم اپنے لیے بھی اچھا نہیں سوچتے، ہم دوسروں کے لیے بھی اچھا نہیں سوچتے، لیکن خدا ہمارے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیک انجام کی امید دینا چاہتا ہوں. نیک انجام، یاد رکھیں، جس کام کا انجام اچھا نہیں ہے وہ درمیان میں جتنا مرضی چمک لے، آغاز میں جتنا مرضی چمک لے، اگر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ کام بالکل ناکارہ ہے. کوئی بھی ہے. آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، آغاز میں بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کا انجام اچھا نہیں ہے، انجام منافع کی بجائے نقصان ہے، تو ایسے بزنس کے، اچھے بزنس کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے کوئی رشتہ داری بنائی ہے، بیٹے بیٹی کی شادی کی ہے، لاکھاں روپیہ لا دیتا ہے، لیکن اگر اس کا انجام اچھا نہیں ہے، کیا فائدہ؟ اچھے انجام کی امید آسمان کا خدا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. آج سال کے پہلے دن میں آپ کے ساتھ ان باتوں کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ناامیدی میں سے نکلنا ہے، ہمیں اندھیرے میں سے نکلنا ہے. اپنے بارے میں برے خیالات، دوسروں کے بارے میں برے خیالات کو اپنے اندر سے ترک کر کے ہمیں اچھے خیالات کو اپنی زندگی میں لینا ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب اچھے خیالات دینے والا اور بھلائی کرنے والا ہماری زندگی میں آ جائے گا، اور اس بھلائی کرنے والے کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. وہی آپ کی زندگی کے اندر آپ کے خیالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یسوع مسیح اپنے کلام میں آج اس یرمیہ کی کتاب میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیک انجام دینا چاہتا ہوں، اچھا اینڈ دینا چاہتا ہوں، اچھا اینڈ، اچھا انجام دینا چاہتا ہوں. ایک بستی تھی لگالے کے ماڈل کالونی میں، ایک بابا جس کی ڈیتھ ہونے والی تھی اور اس کے گرد اس کے بچے جمع تھے، اور ایک بابا سیم ٹائم میں ڈیفینس میں ایک کوٹھی میں وہ بھی مرنے والا تھا، اس کے بھی بچے چاروں طرف جمع تھے. اب وہ کوٹھی والا بابا کیا کہہ رہا ہے؟ پترو، میں اپنا گھر چھڈ کے چلا دے، میں اپنی فیکٹری چھڈ کے چلا دے. اور خوشی کی بات ہے ماڈل کالونی دا بابا کہہ رہا، پترو میں اپنے گھر چلا دے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں اپنے گھر چلا دے جدا وعدہ میرے یسوع نے کیتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. ہاللیلویا. انجام کس کا اچھا، کس کا اینڈ اچھا؟ دونوں بابوں میں سے ماڈل کالونی والے بابے کا، جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں چھڈ چلا دے اپنا گھر. عزیزو، انجام اچھا ہونا چاہیے، اینڈ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جیسے پولس رسول اپنی زندگی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں مستقبل کی امید کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. آنے والے وقت کی امید کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں گا، میں تمہیں ایک اچھا انجام دینا چاہتا ہوں.
میں تمہارا اینڈ اچھا کرنا چاہتا ہوں. خدا ہمیں کسی منزل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. یاد رکھیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی منزل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کے لیے شادمان ہیں کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہے، ہمیں اپنے اینڈ کا پتہ ہے، ہمیں اپنے آخر کا پتہ ہے کہ ہمیں وہی جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. ہیلیلویا. جہاں سے ہم آئے میں وہی لوٹ کر واپس جانا ہے. اب سوچئے پولس رسول کی زندگی کیسی زبردست تھی جب وہ اپنی پرانی زندگی میں تھا، جب وہ فریسی کی حیثیت سے اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے، بزنس مین اس طرح سے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ہیکل کی جو قربانیاں ہوتی تھی اس کی کھالوں کا کاروبار کرتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ خیمہ سینے کا کام کرتا تھا. تو بزنس مین ہوا نا، اچھی انکم، اچھا مرتبہ، اور سونے میں سہاگا یہ کہ وہ شریعت کا بھی ماسٹر تھا، کیونکہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم گملیل کا شاگرد تھا. وہ اپنی ساری باتوں کو زبردست سمجھتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں ایک تہیہ کیا کہ میں ان یسوع کے ماننے والوں کو پکڑ پکڑ کر سزائیں دلواؤں گا، آخر کار انہیں ختم کر کے رکھ دوں گا. یہ اس کی زندگی کا آغاز تھا اور خطرناک آغاز تھا. لیکن دمشق کی راہ پر جب وہ یروشلم میں مسیحیوں کو پکڑ پکڑ کے تھک گیا تو اس نے کہا میں دوسرے شہروں میں بھی جاؤں گا. دمشق کی راہ پر جا رہا تھا کہ یسوع مسیح کا نور اس پر چمکا، یسوع مسیح کی قدرت اس پر چمکی، اور یسوع مسیح نے اس سے بات کی، اور یسوع نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے میرے لیے کون کون سے دکھ سہنے ہیں. ہیلیلویا. اس دن پول کی زندگی میں کیا ہوا؟ ایک غلط سفر کا خاتمہ اور ایک نئے سفر کا آغاز. ہیلیلویا. جس سفر میں وہ پہلے تھا اس میں اس کا انجام ٹھیک نہیں تھا، لیکن جس سفر پر وہ اس دن چل نکلا اس سفر کے لیے وہ جانتا تھا کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تاج ملے گا. کہیں نہ کہیں اینڈ ہوگا. دنیا دار کہتے ہیں قبر دنیا دے لوگاں دا اینڈ ہے نا، یہ کہتے ہیں نا جی آخری رامگاہ یہ ہے. لیکن مسیحی اس سے بہت بڑھ کر بات کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میں تمہیں جہاں خود ہوں گا وہی میں تمہیں لے کے جاؤں گا. اور یسوع مسیح زمین پر ہمارے درمیان بھی موجود ہے، لیکن وہ بہت سے گواہوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا دیا گیا، اور جہاں وہ خود ہے وہ ہمیں بھی وہاں پر لے کر جائے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. سو پال کی زندگی میں ایک نئے سفر کا آغاز ہوا. حنانیہ نام ایک شاگرد تھا. ہوا کیا؟ جس دن یسوع مسیح کا نور چمکا اس پر، اس کی آنکھیں بند ہو گئی. 3 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور بیٹھا ہوا ہے. حنانیہ کو خدا نے کہا اٹھ اور فلاں فلاں جگہ پر سول نامی ایک شخص ہے. پالوس کا پہلا نام سول ہے. سول نامی شخص ہے، تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دعا کر، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ادھر پالوس کو کہا کہ آ رہا ہے، سول کو کہا حنانیہ نام ایک شخص آ رہا ہے، وہ تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن حنانیہ نے کہا اے خدا یہ تو ہمیں ستانے والا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یہ تو ہمارے لیے بڑا پریشان کرنے والا شخص ہے. لیکن خداوند یسوع نے کیا کہا؟ وہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. ہیلیلویا. میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. پہلے اس کے پاس کوئی اچھا انجام نہیں تھا، لیکن اب اچھا انجام ہے، وہ مسیح میں آ گیا ہے. میرے عزیزو، ہمیں آج سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا اچھے انجام کی ضرورت ہے. اگر ہم مسیح میں ہیں تو انجام اچھا ہی اچھا ہے.
لیکن اگر مسیح سے دور ہے، مسیح یسوع سے دور ہے، تو پھر ہم بڑے خطرے میں ہیں اور یسوع مسیح ہمیں بلاتا ہے۔ اعمال 27واں باب اور اس کی 24ویں آیت ذرا جلدی جلدی دیکھیں گے۔ اعمال 27واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کہا اے پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ ہے جو جان لیتا پھر رہا تھا، یہ وہ ہے جو نقصان پہنچاتا پھر رہا تھا، اب اتنا بابرکت ہو گیا ہے، اب اس کی زندگی اتنی بابرکت ہو گئی ہے کہ ایک جہاز میں یہ سفر کر رہا تھا اور وہاں بڑا طوفان آ گیا، بڑی آندھی آ گئی اور وہ جہاز ٹوٹنے والا ہو گیا، تو خدا نے کہا کہ پولس میں نے تیری خاطر اس جہاز کے سارے لوگوں کی جان بچا دی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دیکھیں وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور خدا اس سے باتیں کر رہا ہے اور اس کے وسیلے دوسرے بابرکت ہو رہے ہیں۔ اور عزیز بھائی، عزیز بہن، جب یہ جہاز بڑا ٹوٹ پھوٹ گیا تو انہوں نے کنارے پر لگایا، تو ایک بڑا خاص واقعہ ہوا جو آج اس میسج کی سب سے خوبصورت جان ہے۔ ذرا اس کو پڑھ لیجئے گا، میرے ساتھ آئیے گا۔ اعمال 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، اسی 27ویں باب کے بعد 28واں باب ہے۔ جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملیتے ہے۔ میں نے پہلے بتایا وہ کنارے لگایا جہاز، اور جہاز سے اترے جب تو پتہ چلا کہ اس ٹاپو کا نام جو ہے جزیرہ، ٹاپو جزیرے کو کہتے ہیں، اس جزیرے کا نام ملیتے ہیں۔ اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، یعنی کہ جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے ان کی بڑی خاطر ادا کی، کیونکہ می کی جھڑی اور جھاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی۔ لو جی، آگ جل رہی ہے، بون فائر ہو رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ وہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ جہاز والے لوگوں کو، جس میں پولس بھی شامل ہے، انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں، آگ جلائیے، کیونکہ وہ می کے برف اور سمندر کے پانی کی وجہ سے بھیگ گئے تھے۔ ہوا کیا کہ جب وہ آگ جلا رہے ہیں تو پال نے کیا کیا، سنیے گا، یہ ذرا خاص طور پر لیڈرز کے لیے بات ہے۔ جب پولس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو ابھی عدل اسے جینے نہیں دیتا۔ بس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا یا یہ مر کر یکا یک گر پڑے گا۔ لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا تو اور خیال کر کے کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ سنیے گا ہوا کیا، آگ جل رہی تھی، پولس نے لکڑیوں کا گٹھا لیا اور آگ کو تیز کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ ان لکڑیوں کے اندر سانپ تھا ایک، جو ہی اس نے لکڑیاں اس میں ڈالی وہ سانپ گرمی پا کے ایک دم سے، یعنی کہ اسے آگ لگی نا تو وہ پولس کے ہاتھ پہ لپٹ گیا۔ غور سے سنیے گا، ہاتھ سے لپٹ گیا۔ ہم اسے آج اطلاق کرتے ہیں کہ یہ سانپ سمجھ لیں بے روزگاری ہے، یہ سانپ سمجھ لیں بیماری ہے، سانپ سمجھ لیں لڑائی ہے، سانپ سمجھ لیں کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی دکھ ہے، آ گیا، لٹک گیا ہے۔
اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ابھی یہ سانپ جو اس کے لٹک گیا ہے، ہم کیا سنا یہ ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہمارا خیال سب سے پہلے کیا جاتا ہے، انہیں بڑے گناہ کیتے ہوں گے، یہ بڑا کوئی نہ فراڈیا آدمی ہے جدے نال نہ انج ہوتا ہے، ہم یہی سوچتے ہیں، پولیس میں یہی ہوتا ہے، وہ سانپ لٹک گیا تو لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اوئے اے بڑا ہی کوئی خونی ہے، بڑا کوئی بڑا خطرناک آدمی ہے، گناہ گار بندہ ہے، دیکھو پانی کے طوفان سے بچ گیا، پر انصاف دیکھو کیسا ہے، اتھے بھی یہ پھنس گیا ہے۔ لیکن پال نے کیا کیا؟ پال نے یوں اپنی بازو کو جھٹکا تو سانپ آگ میں چلا گیا۔ لوگوں کے ذہن ابھی بھی نہیں بدلے، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہے۔ ہم اپنے بارے میں ہی اچھا خیال نہیں سوچتے، دوسروں کے بارے میں کیا اچھا خیال سوچیں گے؟ اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں، انہیں سٹ تے دیتا ہے پر سپ نے وڈ لیا، یہ ہونی نیلا پیلا ہو جائے گا، انہیں منہ چو چک نکلنا شروع ہو جائے گی، ہونی ڈگ جائے گا، انہیں ہونی مر جانا جائے۔ اور پال بڑے آرام سے آگ سیکتا رہا۔ کافی دیر جب لوگوں نے دیکھا کہ یار نہیں یار انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بلکہ تندرست سلامتی نہ بیٹھا ہے، تو فوراً سوچنے کا انداز لوگوں کا بدل گیا۔ لوگوں نے کہا او یہ تو کوئی دیوتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں میں، آپ کی بیماریوں میں، آپ کی لڑائیوں میں، آپ کے جھگڑوں میں، آپ کے مسائل میں لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ اب دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو سکتے، آپ کی خاندان کبھی بحال نہیں ہو سکتے، آپ کی رشتہ داریاں کبھی بحال نہیں ہو سکتی، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر سال 2020 میں یہ مسائل آپ کے ساتھ رہے، یہ مسائل آپ کے ساتھ رہے اور لوگوں نے آپ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اب یہ برباد ہو جائے گا خاندان، اب یہ شخص دوبارہ اس سرفرازی کے لیول پہ نہیں آ سکتا، تو اپنی بازو کو جھٹکیے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے اس نے آپ کو طاقت بخشی ہے کہ آپ ہر طرح کے سانپ کو اپنے اوپر سے دور کریں۔ اور پال نے جب جھٹکا تو سانپ آگ میں چلا گیا۔ میرے بھائی میری بہن، آج سال کے پہلے دن اپنی زندگی میں موجود تمام سانپوں کو جنہوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، جھٹک دیجئے، ان کو جھٹک دیجئے، آگ میں ان کو پھینک دیجئے، کیونکہ لوگ جو کچھ مرضی کرتے رہے، خدا نے آپ کو ایک اچھا جام دیا ہے، خدا نے آپ کو ایک اچھی امید دی ہے، خدا نے آپ کو ایک برکت دی ہے کہ اس کا بیٹا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت طرح کے سانپ ہیں میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں سستی کا سانپ بڑا کام کرتا ہے۔ ہم نے چرچ دیر سے ہی آنا ہے، ہم نے نہیں آنا، بھائی صاحب تسی کہہ کے تھک جاؤ، اسی بھی تک اسے یسوع نو مننے جڑے یسوع نو تسی مانتے ہو، تسی کہندے رہو اسی بھی نہیں مننا۔ پھینکیے اس سانپ کو، اپنے اوپر سے اتار کر پھینکیے۔ اگر آپ کے اندر خدا کا پیسہ کھانے کا سانپ ہے، دائیں کی پوری نہیں دیتے، تو آج اس سانپ کو جھٹک دیجئے، کیونکہ اس نے آپ کی زندگی کے اندر پوری برکتوں کو روکا ہوا، بریکیں لگائی ہوئی ہیں۔ اپنی پوری تنخواہ گنے اور اس میں سے پورا 10% حصہ خدا پر ٹرسٹ کرتے ہوئے دے دیجئے۔ یاد رکھیے اس سانپ نے آپ کی معاشی حالت کو خراب کیا ہوا ہے۔ آپ جو پیسہ خدا کا رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر کو دے آتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، میں نے کہا یونٹ کی کیا تھا، پیسے ڈگ پہ نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی میری بہن، ان سانپوں کو نکال اپنی زندگی میں سے۔ ہمارا منہ خادموں کے خلاف کھل جاتا ہے، اس سانپ کو بھی پھینکے۔ اگر کوئی آپ کے پاس، میں نے ہمیشہ سکھایا، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کسی خادم کی برائی کرتا ہے، آپ اسے کہیں میری بہن میرے بھائی ہم کسی کی برائی کرنے کی بجائے اس کے لیے 2 منٹ کی بات کر دعا کر لیتے ہیں، کاش خدا ہماری دعا سن کے اس کی اس مشکل کو دور کر دے، یا اس کی اس برائی کو اس میں سے نکال دے۔ جھوٹ بولنے کا سانپ ہے، نکالیے۔ لڑائی جھگڑے مت آنے دیں، صلح کی طرف جایا کریں۔
اپنے خاندانوں میں صلح کو پروموٹ کریں. اس سانپ کو نکالیں اپنی زندگی میں سے. بیماریوں کے سانپ ہیں, ان کو بھی نکالیں اپنی زندگی میں سے. اور کئیوں کو اپنے روپے پیسے کا سانپ کھائی جا رہا ہے. میں بڑا امیر ہوں, کئیوں نو غربت کا سانپ کھایا جان دیا, میں بڑا غریب ہوں. اور جھٹک دو, پال نے اس کو جھٹک دیا اور لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا. یاد رکھیے, سب سے پہلے جب ہم مسیح میں ہیں تو مسیح یسوع میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں میری خاطر دکھ سہنے پڑیں گے, تمہیں صلیب اٹھانی پڑے گی. گیٹ ریڈی, گیٹ ریڈی. آپ کی کوئی بے عزتی یسوع کے نام سے کر جاتا ہے تو خوش ہو کہ آپ اس کے نام سے بے عزت ہونے کے قابل تو ٹھہرے. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, جب آپ ان سانپوں کو جھٹک دیں گے, سال کے پہلے دن ہی اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں گے. انسان کے خیالات برے ہیں لیکن خدا کے خیالات اچھائی کے خیالات ہیں. آئیے اپنے خیالات کو خدا کے خیالات کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور ان برکات کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. سنیے, ہم نے 2020 میں بہت سے نقصان اٹھائے ہیں. کئیوں کے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں, کئیوں کے عزیز ان سے جدا ہو گئے ہیں. کسی نے اپنا باپ کھویا ہے تو کسی نے اپنی ماں کھوئی ہے, کسی نے اپنا بیٹا کھویا ہے اور کسی نے اپنی بیٹی کھوئی ہے. ہم سب نے بہت سے نقصان اٹھائے ہیں, لیکن کیا خدا کے بھلائی کے خیالات ہم سے جدا ہو گئے؟ نہیں عزیزو, خدا کے بھلائی کے خیالات آج بھی قائم ہیں. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر نگاہ کیجئے اور اس کا شکر ادا کیجئے. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ زندہ ہیں ان باتوں کو یاد کرنے کے لیے کہ خدا نے مجھے اس سال میں کن کن باتوں میں برکت دی ہے. اور میں ایک اعلان خدا کے پاک روح میں کرنا چاہتا ہوں. گزرا سال بہت ساری مشکلات کے باوجود خدا کے فضل سے بھرا ہوا تھا. یہ 2021 جو آج سے شروع ہوا ہے یہ بحالی اور خوشحالی کا سال ہوگا. خدا اس میں کلیسیا کو پراسپر کرے گا. خدا اس میں پوری دنیا کے اندر اطمینان اور تسلی کو کثرت سے پیدا کرے گا. یہ آج خدا کے کلام میں سے میرے اور آپ کے لیے کلام مقدس کا خوبصورت حصہ ہے. میرے عزیزو, میرے اور آپ کے لیے خدا اچھا انجام پیش کرتا ہے. آج اسے قبول کر لیجئے. اپنی بربادیوں میں سے نکلیے, اپنی ناکامیوں میں سے نکلیے, اپنی پریشانیوں میں سے نکلیے, اپنی ٹینشنوں میں سے نکلیے. یہ جو بلڈ پریشر نہیں نا ٹھیک ہو رہا, یہ وہ سوچے کہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں, اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے میری بہن اور میرے بھائی. تیرے جتنا امیر شخص کون ہے؟ کیونکہ پالوس رسول ہمیں بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے کہ میں نے دنیا کی چیزوں کو کوڑا سمجھ لیا ہے, میں نے دنیا کی چیزوں کو, نعمتوں کو کوڑا سمجھ لیا ہے, کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ میرے پاس اب جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے اور اس خزانے کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ کہ جتنا غریب اور میرے جتنا کوئی غریب نہیں ہے. آئیے یسوع کو اپنی زندگی میں لیں. سال کے پہلے دن اقرار کریں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس اچھی امید کو لیں. برے خیالات کو چھوڑیں, پریشانی کو اپنی زندگی میں سے دور کریں, کیونکہ آپ زندہ ہیں اپنے خدا کی تمجید کرنے کے لیے, آپ زندہ ہیں اپنے خدا کو مبارک کہنے کے لیے, آپ زندہ ہیں اپنے خدا کے حضور جھکنے کے لیے. سو آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور